اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلان کے بعد یہ تاثر تقویت پکڑ گیا ہے کہ عمران نے عملی طور پر اپنی جماعت کی مرکزی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، جو اس منصوبے کے حق میں نہیں تھی۔ اس لیے کپتان نے اپنی بہن کے ذریعے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کال پر نہ صرف پارٹی کے مرکزی قائدین کو اعتراض تھا، بلکہ حال ہی میں جیل سے رہائی پانے والی بشرا بی بی بھی اس منصوبے کے خلاف تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے تھے، لیکن عمران خان کا اصرار تھا کہ مارو یا مر جاؤ کی پالیسی پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے اور احتجاج ہر صورت 24 نومبر کو ہی ہوگا، جسے کامیابی کی صورت میں دھرنے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ عمران خان نے احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے۔ ان کے مطابق کپتان نے اپنے ایک کارکن کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ انہوں نے 24 نومبر کو پورے پاکستان میں نکلنا ہے، لیکن تحریک انصاف کی پچھلی 2 ماہ میں مسلسل ناکام احتجاجی کالز کے پیش نظر عمران کی اس فائنل کال پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا سوال ہے کہ پچھلی احتجاجی کال کی ناکامی کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ صرف 2 ہفتوں میں تحریک انصاف عوام کو سڑکوں پر لے آئے اور 126 دن جیسا دھرنا دے ڈالے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی میں کیا تبدیلی لائے گی کہ حکومت اور اس کی اتحادی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کے مطالبات سننے پر مجبور ہو جائیں۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کارکنوں کو متحرک کرنا اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد عمران خان کے حامیوں کے حوصلے اور امیدیں ویسے ہی ٹوٹ چکی ہیں۔ فواد چودھری کے بھائی اور عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، تاہم انہوں نے کمیٹی کے ممبران کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا اور کہا کہ خان صاحب نے کمیٹی ممبران کے نام بتانے سے منع کیا ہے، چونکہ انہیں فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین سوال کرتے ہیں کہ اگر عمران خان اور ان کے ساتھی ابھی سے گرفتاری کے خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں تو 24 نومبر کو عام پارٹی کارکن ان کی خاطر باہر کیوں نکلے گا؟ تاہم فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کو اسلام آباد میں بھرپور احتجاج ہوگا اور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تحریک انصاف چھوڑ کر لوٹا بن جانے والے فواد چودھری کے چھوٹے بھائی فیصل چودھری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کی یہ فائنل کال ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے۔ اس کے علاوہ بغیر ٹرائل گرفتار پارٹی قیادت، رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ تاہم حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے اکثریت کے ساتھ کی ہے، لہٰذا اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک الیکشن نتائج کا تعلق ہے تو وہ تسلیم کیے جا چکے ہیں، جس کے بعد حکومتیں بھی وجود میں آ چکی ہیں، لہٰذا یہ مطالبہ بھی لا یعنی ہے۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ جہاں تک تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کا تعلق ہے تو ان سب کے کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہیں سے ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اس دوران بعض حلقوں کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی زبان بولتے ہیں۔ ایسے میں علیمہ خان سے فائنل کال کا اعلان کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پارٹی کے اندرونی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عمران نے عملی طور پر اپنی جماعت کی دستیاب قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، تاہم علیمہ خان کے ذریعے اعلان کر کے ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے رہائی کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کی بجائے احتجاجی کال کا اعلان علیمہ خان کی جانب سے اس لیے کیا گیا کہ عمران کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد نہیں رہا اور وہ انہیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود قیادت کمپرومائزڈ ہے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ اگرچہ عمران خان نے احتجاج کے لیے کمیٹی قائم کی ہے جو فیصلہ کرے گی، لیکن اس کمیٹی کی اصل سربراہ بھی علیمہ خان ہی ہوں گی، کیونکہ اب عمران اپنی پارٹی قیادت پر مزید اعتماد نہیں کریں گے۔
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अलीमा खान 24 नवंबर को इमरान खान के सपोर्टर्स को इस्लामाबाद में इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएंगी और क्या इनकी कॉल कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी। उनका कहना है कि मुसलसल एहतिजाजी कॉल्स की नाकामी के बाद अब जब तक लाखों लोग बाहर नहीं निकलेंगे हुकूमत पर किसी एहतिजाज का कोई असर नहीं होगा और न ही इसके नतीजे में इमरान बाहर निकल पाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।